حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، اور شیعہ سنی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نسب اور سبب قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور انتساب کے۔ اب اس میں اہل تشیع کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ موجود ہے، نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کی یا میں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی، وہ کبھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب نیچے حوالہ بھی دیکھ لیں، تفسیر الوامع الذیل کے اندر یہ موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 476 ہے۔ یہ دونوں روایتیں اہل تشیع اور سنی کتب کے اندر موجود ہیں۔ اب اس دوسری روایت کو دیکھیں، جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، جس نے مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹی کی شادی رسول اللہ سے ہوئی، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کسی کو دی جس نے اس کے ساتھ شادی کی، تو یہ دونوں کون ہوں گے؟ یہ دونوں کبھی بھی دوزخ میں نہ جائیں گے۔ پتہ چلا حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں جنتی ہیں، اور حضرت علی حضرت عثمان بھی جنتی ہیں، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ تو یہ تو تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ سے رشتہ داری۔ اب آگے آ جائیں، حضرت عمر فاروق کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ داری۔ یہ بڑی عام بات ہے، غور سے سننے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، اور یہ نکاح 17 ہجری میں ہوا، 40,000 مہر پر۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بچے بھی ہوئے حضرت عمر فاروق سے۔ ایک کا نام تھا زید بن عمر اور دوسرے کا نام تھا رقیہ بنت عمر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں، جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے، یہ بیوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں ہم اہل تشیع کی 21 کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب الاستبصار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352۔ دوسری کتاب تہذیب الاحکام، جلد 8 صفحہ نمبر 181۔ تیسری کتاب زینب الکبریٰ، صفحہ نمبر 33۔ چوتھی کتاب الجعفریات بما قرب الانصاد، صفحہ نمبر 109۔ وسائل الشیعہ، پانچویں کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 811۔ چھٹی کتاب ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 118، جلد نمبر 4۔ ساتویں کتاب منتخب التواریخ، صفحہ نمبر 113۔ آٹھویں کتاب میرات العقول، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304۔ نویں کتاب مجالس المؤمنین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195۔ 10ویں کتاب انوار النعمانیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371۔ 11ویں کتاب تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ 12ویں کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124۔ 13ویں کتاب صافی شرح اصول کافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282۔ 14ویں کتاب فروع کافی، جلد نمبر 6۔
15ویں کتاب تذکرۃ الائمہ ملا باقر مجلسی صفحہ نمبر 65۔ 16ویں کتاب حدیقۃ الشیعہ جلد نمبر 277۔ الغرض 6 کتابوں کے ہم نے حوالے اس کے اندر ابھی پیش نہیں کیے کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ آخر میں ہمارا یہ چیلنج ہے، ہمارا ایک حوالہ بھی اگر غلط ثابت کر دیا کسی نے تو انشاءاللہ 1 کروڑ روپے ہم نقد انعام دیں گے۔ ہمارا حوالہ اپنی اہل تشیع لوگ اپنی کتب میں ان حوالوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضرت عمر کا مقام رسول اللہ کی نظر میں بھی اعلیٰ ہے، حضرت علی کی نظر میں بھی اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے اپنی پیاری بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں پر عطا اللہ بندیالوی کا وہ جملہ مجھے یاد آیا، کمال کیا اس جملے نے، انہوں نے فرمایا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔